FES پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز کے اندر ہم اپنے ایکسپرٹس کو بلائیں گے جو کہ آپ کو انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیا، چین اور پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے، نئی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ان ساری جو چینجز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اپنے اوپینینز دیں۔ اگر آپ کو ہمارے وہ اوپینینز، ہمارے ایکسپرٹس کے وہ اوپینین پسند آتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے FES کے جو لنکس ہیں اس کے اوپر اپنی رائے دیں، ہمیں لائک کریں اور ہمیں شیئر کریں۔ FES پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کے بارے میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو پروان چڑھانے کے لیے پاکستان میں کام کر رہا ہے اور آگے بھی ہم اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں اون ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ یہ ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ کا سیزن 2 ہے جس کا اہتمام FES نے کیا ہے۔ FES ایک جرمن فاؤنڈیشن ہے جو کہ پاکستان اور پوری دنیا میں ڈیموکریٹک نارمز اور ڈائلاگ کی پروموشن کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ پروگرام بھی اسی جو ہے ایفرٹ کا ایک حصہ ہے جس میں ریجنل ایشوز جو ہیں ان پہ ڈائلاگ کرنا بھی شامل ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور پہ اور کس طرح وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک فریم ورک ہے ریجنل کنیکٹیوٹی اور ریجنل انٹیگریٹی کا، اس پہ ہم بات کریں گے کہ 2015 سے سی پیک جو ہے وہ انویزج ہوا اور وہ یہاں پہ اس پہ مختلف جو ہیں پروجیکٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور اس کا جو ایک ون آف دا میجر کمپوننٹ تھا کہ اس نے اس ریجن کو کنیکٹ کرنا ہے، اس نے ریجنل کنیکٹیوٹی کو بڑھوتری دینی ہے۔ تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ دو بڑے ایکسپیرینسڈ اور سیزنڈ جو ہے وہ گیسٹ ہیں جو کہ جن کی بڑی گرفت ہے اس ایشو پہ، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے جوائن کیا ہے شکیل احمد رامے صاحب نے۔ شکیل صاحب بہت شکریہ۔ شکیل احمد رامے جو ہیں بڑے سینئر انالسٹ ہیں اور چائنا پاکستان ریلیشن شپ، ریجنل کنیکٹیوٹی اور سی پیک پہ بڑا ایکسٹینسولی انہوں نے لکھا ہے اور لکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ SGPI کے ساتھ بھی جو ہے یہ منسلک ہیں اور چائنا اسٹڈی سینٹر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو فار جوائننگ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہمایوں خان صاحب نے۔ ہمایوں خان صاحب آج کل تو FES کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن ہمایوں صاحب بھی پچھلے 15 سال سے پاک چائنا ریلیشن شپ اور چائنا کا جو ریجن میں کنیکٹیوٹی ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ سی پیک جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمایوں صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ہمایوں صاحب FES سے پہلے چائنا کونسل ان پاکستان کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں اور ان کا بڑا ایکسٹینسو کام ہے۔ اچھا شکیل صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا۔ جس طرح ابھی میں نے بات کی کہ جو سی پیک کا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا اہم بلکہ پہلا پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ کا، اور اس کا جو سب سے پہلا جو سب سے اہم اس کا بیسیکلی کمپوننٹ تھا، ایک تو پاکستان کے مختلف ریجنز کو کنیکٹ کرنا اور دوسرا اس ریجن کو کنیکٹ کرنا، جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اس کو آگے لے کے جانا۔ لیکن اب ہم تقریباً 7 سال بعد دیکھتے ہیں، 2015 میں یہ شروع ہوا، کہ کوئی بہت زیادہ 2015 اور آج میں ہمیں کو بہت زیادہ اس میں سکسیس نظر نہیں آتی۔ پاکستان اور انڈیا کا آپ دیکھ لیں، پاکستان اور افغانستان دیکھ لیں، اگر آپ نے بیانڈ افغانستان جانا ہے سینٹرل ایشیا میں تو آپ کو افغانستان سے جانا پڑے گا، چاہے وہ گوادر پورٹ ہو، وہاں سے کچھ جو ابھی تجارت شروع ہے، لیکن وہ جو ایک بڑا اس کا کانسیپٹ تھا اس کو ابھی تک یہ فلفل کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس میں کیا بیسک آپ کو جو پرابلمز کیا نظر آتے ہیں یا چیلنجز کیا نظر آتے ہیں؟ اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ جیو پولیٹکس ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جب اگر سی پیک کی بات کرتے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور، اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے ایک اور کاریڈور کی بات کی تھی جس کو کہتے ہیں بنگلہ دیش چائنا انڈیا میانمار کاریڈور۔ وہ ایک کاریڈور تھا کہ جو کہ چائنا نے اس سے کنیکٹ ہونا تھا۔ اب جب دونوں کاریڈور آپس میں کنیکٹ ہوتے، ایک ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ریجنیٹ ہو کے آ رہا ہوتا ہے میانمار کے تھرو جو کہ بات ہے، اور دوسرا ساؤتھ ایشیا انڈیا سے ہو کے آتا، پھر یہ کنیکٹ کرتا سی پیک کے ساتھ۔ اس کے تھرو پہ ہم کنیکٹ کر رہے ہوتے افغانستان میں اور سینٹرل ایشیا۔ مگر اب سینٹرل ایشیا کی طرف ہم جب بات کرتے ہیں، یہ میں 2-3 چیز اس لیے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اس سی پیک کاریڈور کے ساتھ بھی کچھ کاریڈور اور بھی کام کر رہے ہیں۔ ایک BCMI ہے، دوسرا ایک ہے کہ چائنا جو کہ ترکی کا ہے جس کو وہ کہتے ہیں مڈل کاریڈور۔
وہ بھی اگر ہم کارڈور دیکھیں تو جو چائنا کا ویسٹ ایشیا کا جو اور سینٹرل ایشیا کے جو کارڈور ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ چلتا ہے. اب دوسرا جو راستہ نکلتا تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ ہم پاکستان سے اس کارڈور کو کنیکٹ کرتے ہیں جس کو چائنا ویسٹ ایشیا کا اپنا کارڈور بھی کہتا ہے اور پاکستان اس کو کیا کہتے ہیں کہ ترکی جو ہے اس کو مڈل کارڈور کہتا ہے. تیسری جو چیز تھی کہ ہم نے ابھی دیکھا جو ریسنٹلی ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے وہ خیف ہرات کی ریلوے لائن جو کہ ایران اور افغانستان کے درمیان کنیکٹ ہوتی ہے. یہ ایک اور ایوینیو ہے کنیکٹیوٹی کا جو کہ لاسٹ جس کو میں ابھی انیشیٹو کی بات کروں گا وہ ہے اسلام آباد تہران اور استنبول ریلوے لائن. یہ دیکھیں نا یہ تمام جو ریجنل انیشیٹوز ہیں ون وے ادر وے ان کا ایک ہی مقصد ہے وہ ہے کنیکٹیوٹی. اور اس سارے کنیکٹیوٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم سینٹرل ایشیا کی طرف جانا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف جانا ہے یا ہم نے ٹرکی وغیرہ کی طرف جانا ہے یورپ کی طرف جانا ہے نارتھ افریقہ تو پاکستان ایک سینٹرلی لوکیٹڈ ہے. اس لیے جب اس کے آبجیکٹو ڈیفائن کیے گئے تو اس میں ایک بہت بڑا آبجیکٹو یہ بھی تھا سی پیک کا کہ آپ نے اسے ریجنل کنیکٹیوٹی کو انہینس کرے گا کیونکہ 2-3 جو کہ کارڈورز ہیں وہ تو پاکستان سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں. مگر سی پیک کی بات کرتے ہیں یا اسلام آباد تہران کی بات کرتے ہیں ابھی جو کہ اسلام آباد تہران کی ایک اور بھی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ اسی او کے تھرو آ رہا ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن اور اس کے جو باقی ممبر ہیں وہ افغانستان بھی ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ ادھر بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے فیوچر میں کیونکہ یہ انیشیٹو ہی ای سی او کا ہے. جو ہمیں ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں پرابلم نظر آ رہا تھا کہ شاید افغانستان کے تھرو ہم سینٹرل ایشیا میں جو کیا کہتے ہیں کہ اس کو بھی ٹائم لگے گا شاید افغانستان سی پیک کا پارٹ نہ بنے. آج تو اب افغانستان فلی پریپیئرڈ ہے. اب تو چائنا نے ابھی جو ریسنٹلی کہا چائنیز فارن منسٹری نے کہ افغانستان اس کا حصہ بنے گا اور اس کو باقاعدہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ سی پیک کا حصہ بنے. وہ اس میں بہت زیادہ ابھی تک آگے ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور اس میں کیا ہے کیونکہ چائنا جو کہ ابھی افغانستان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کی جو کنیکٹیوٹی ہونی ہے کہ گوادر سے یا ادھر پورٹ سے وہ پاکستان کے تھرو ہونی ہے کہ جو دیکھیں نا کچھ انیشیٹوز ہوتے ہیں جس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ ویسے تو بڑا دکھا سکتے ہیں مگر اکنامک کاسٹ بہت ہوتی ہے. مثلا اگر انڈیا خیف ہرات والا کارڈور استعمال کرتا ہے کنیکٹیوٹی کے لیے یا افغانستان وہ کنیکٹیوٹی یوز کرتا ہے ٹو کم ٹوورڈ عربین سی اور جس طرح کے نارتھ افریقہ آگے نکلنے کی بات کرتا ہے یورپ کی یا مڈل ایسٹ کو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے وہ فیزیبلٹی جو ہے کہ وہ کم ہو جاتی ہے. ظاہری بات ہے جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ میں سب سے پہلے آپ کمپیٹیٹیونیس دیکھتے ہیں. لیکن ایران کے ساتھ جو ریسنٹ چائنیز ایگریمنٹس ہوئے ہیں کیا اس کے بعد بھی انڈیا جو ہے وہ اس کوریڈور کو یوز کر سکتا ہے اور اس کو بھی کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے انہوں نے سی پیک کے ساتھ ہی جوڑنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں جو چائنا کا کنسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ بی آر آئی انویسٹمنٹ جو ہے جو اوپن ہے فار ایوری باڈی. وہ انڈیا کو بہت عرصے سے انوائٹ کرے کہ آپ اس کو جوائن کر لیں. مگر جس طرح شروع میں بات کی تھی جیو پالیٹکس انڈیا کیسے بلاک کا حصہ بن گیا جس میں وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ چائنا کے اگینسٹ کھڑا ہو سکے گا. کہ جو دیکھیں نا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں ویسے بھی ہیں ہم نے کوئی اکنامک ریشنل ہوتا ہے. اب ایک اکانومی کو دیکھیں آپ چائنا کی اکانومی کی اور انڈین اکانومی کی 2019 میں میرا ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا انڈین ایکسپریس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا تھا اگر ہم نے چائنا کو کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں 30% میرے خیال میں لکھا تھا جی ڈی پی گروتھ ریٹ پہ گرو کرنا ہوگا. 30% جی ڈی پی گروتھ آؤٹ آف کویسچن ہے یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے. اس کے لیے جو عقل مندی کی بات ابھی بات دیکھیں جو چائنا میں بہت ساری انڈیا میں بہت سین وائسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ اپنی جو کہ انفراسٹرکچر کی جو ضروریات ہیں وہ ہیوج ہیں $1 ٹریلین میں اب اس کی وہ کیا کہتے ہیں گیپ آ رہا ہے انڈیا میں انفراسٹرکچر. آپ بی آر آئی کو جوائن کر کے کر لیں. اب چائنا نے بے شک اس پہ ایران میں انویسٹ کرا ہے تو چائنا نے کبھی نہیں کہا کہ انڈیا کو اس سے نکال دیں چار باہر سے یا ادھر سے نکال دیں. نہیں چائنا تو چاہتا ہے کہ تمام لوگ جب تک کنیکٹ نہیں ہوں گے اسپیشلی جب نیبرز ڈیولپ نہیں ہوں گے تو چائنا کی ڈیولپمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے. اچھا ہمایوں خان صاحب نیبرز جب ڈیولپ نہیں ہوں گے ریجن جب ڈیولپ نہیں ہوگا تو یہ چائنا انڈیا پاکستان ایران افغانستان کسی کی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. لیکن جو جس طرح شکیل صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن آپ کے ساتھ اس ریجن کے 2 سب سے بڑے ملک بھی جو آپ کے پڑوسی ہیں ایک چائنا ہے اور ایک انڈیا ہے. تو یہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی اور ہوسٹیلٹی جو ہے نا چائنا انڈیا انڈیا پاکستان پاکستان افغانستان اور یہ ساری جو ہے یہ بھی بہت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. تو اس سارے جو جیو پالیٹکس ہے یہ اس سارے کے ہوتے ہوئے یہ جو سی پیک ہے اس کو جس طرح انویزج کیا گیا تھا تو کیا یہ اپنے مقاصد پورے کر سکتا ہے اگر کوئی ایک ملک جیسے بھی موسٹ ریسنٹلی اگین انڈیا نے کہا کہ جو ہے سی پیک کیونکہ گلگت بلتستان سے گزر رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے یا اس کو رکنا چاہیے. تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے کس طرح ریجنل کنیکٹیوٹی کو اچیو کیا جا سکتا ہے؟
یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور انہوں نے شکیل صاحب نے بڑا اس کو سمرائز کر دیا تھا اپنے آنسر میں کہ جو جیو پالیٹکس ہے اور ریجن میں ابھی تک کی جو پچھلے 7 سال کی جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ڈی آر آئی یا سی پیک نے جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کے وہ ایمز فلی کیوں نہیں اچیو کر سکا، اس میں انڈیا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر، اور جو دوسرا کوریڈور ہے جس کا انہوں نے بھی ذکر کیا اس کے اوپر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے اگر اسی کانسیپٹ کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا ملک، ایک بہت بڑی اکانومی، نو ڈاؤٹ انڈیا از اے بگ اکانومی، وہ ایز آف ناؤ پرٹیکولرلی اس حکومت جو ان کی موجودہ حکومت ہے، انڈین گورنمنٹ کی میں بات کروں، انڈین عوام کی نہیں، وہ جو مودی صاحب کی حکومت ہے اس کے چونکہ آبجیکٹیو اور طرح سے تھے، لوکل پالیٹکس کو اور طرح سے دیکھ رہے تھے، اینٹی مسلم نیریٹو وہ لے کے آئے، الیکشن جیتے ہو، تو اس کی بیسس پہ انہوں نے یہ ایک ریٹورک جو ہے اس کو کنٹینیو کیا. تو میرا خیال ہے ایک ملک جو تھا وہ اس کے خلاف تھا، لیکن باقی ریجن کے ملک جو ہیں وہ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اب 7 سال ہو چکے ہیں، آپ اسی انیشیٹو کو دیکھیں جو بی آر آئی کی وجہ سے سی پیک کی سٹارٹ ہوا تھا، تو ہم کافی حد تک جو ہے کنیکٹیوٹی ناٹ نیسسریلی ان ٹرمز آف ادر کنٹریز، لیکن پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا ہے، جو ہمارا ریل کا نیٹ ورک جو اب ہم نے سٹارٹ کیا، ہوپ فلی وہ بھی ود ان نیکسٹ فیو ایئرز ہو جائے گا، فائبر آپٹکس کا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں، وہ چیزیں ہمارے پاس اب سیٹ ہو گئی ہیں. تو اب اگر افغانستان شامل ہو جاتا ہے، سینٹرل ایشین ممالک شامل ہو جاتے ہیں، ایران جو انہوں نے ذکر کیا وہ شامل ہو جاتا ہے، تو اگلے چند سالوں میں بڑا آپٹمسٹک ہوں کہ سی پیک کے وہ جو ڈویڈنڈ ہمیں بتائے گئے تھے شروع میں وہ آہستہ آہستہ نظر آئیں گے. اور چونکہ یہ بہت بڑے میگنیچیوڈ کا پروجیکٹ ہے، نہ صرف پاکستان میں پورے بی آر آئی کا ذکر کر رہا ہوں، تو اس کو امپلیمنٹ ہونے میں، اور پھر یہ ہمارا یہ وہ خطہ ہے جو پچھلے 70 سال سے جو ہے نا، کبھی ایک کانفلکٹ کے اندر، کبھی دوسرے کے اندر، کبھی سیکٹیرین، کبھی جیو پالیٹکس، کبھی جیو اکنامکس، تو آہستہ آہستہ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اور چونکہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بھی پچھلے چند مہینوں میں جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو میرے خیال ہے ریئلائزیشن آنا شروع ہو گئی ہے کہ اتنی، اور اسپیشلی کووڈ نے جو ہے نا ایک بڑی ریئلائزیشن کروائی کہ آپ اگر اپنی لوگوں کے اوپر، انفراسٹرکچر کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر وہ نہیں کریں گے تو ایونچولی نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا. تو میرا خیال ہے اس ریئلائزیشن نے سی پیک کے اس آئیڈیا کو اور تقویت دی ہے کہ جو ہے لوگوں کے اوپر لگانا اور ریجنل کنیکٹیوٹی بنانا. اگر ہمارے اور انڈیا کے حالات بہتر ہوتے، ہم نے کتنا ان کو مختلف موقعوں پہ ہیلپ کرنے کی کوشش کی، لیکن انڈیا کی طرف سے بیکاز آف جیو پالیٹکس انکار تھا. افغانستان کا معاملہ اسی طرح سے پچھلے جو ہے 30-40 سال سے، اس سارے سیناریو کو اگر آپ، تو یہ جو سارے ایشوز ہیں، جیسے کشمیر کا ایشو ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا ایشو انڈیا اور چائنا کے درمیان، پاکستان اور افغانستان کے جو مختلف ایشوز ہیں، پاکستان اور ایران کے جو مختلف ایشوز ہیں، تو کیا ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ کنیکٹیوٹی پاسبل ہے ریجن میں؟ بے شک جی بالکل ہے. دیکھیں نا، ہماری جو ضروریات ہیں وہ اسی طرح سے چل رہی ہیں، ہماری جو اکانومی کی ضروریات ہیں، ہیلتھ کی، انفراسٹرکچر کی، آپ مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ نے زندہ رہنا ہے 21ویں صدی میں اور لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، یو نیڈ ٹو ہیو کنیکشن ود ایچ ادر. اگر آپ کو ابھی شکیل صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ اس کے جو اکنامک ڈیویڈنڈس ہے، اگر کوئی چیز آپ کو انڈیا سے سستی مل رہی ہے، افغانستان کو پاکستان سے سستی مل رہی ہے، تو کوئی بیوقوف نہیں ہوگا کہ اس کو یورپ سے امپورٹ کرے یا کہیں سے. تو وہ جو اکانومی ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ آپ کو ڈرائیو کرے گی کہ آپ اس کنیکٹیوٹی کو ایکسیپٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ گیون اٹس ٹائم، اگلے 2-3-4 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سی پیک کے ڈیویڈنڈ، ہم اکنامک ڈیویڈنڈ کی بات کر رہے تھے، وہ اکانومیز مجبور ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں. تو یہ جو اب جو سی پیک ہے، اس کے آنے سے جس اور طرح، اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ڈیویڈنڈ بڑھیں گے، ٹریڈ بڑھے گی، لیکن اگر ہم پاکستان اور چائنا کی ایگزامپل ہی لیں تو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا پاکستان کا جو پہلے تھا، ایسے 7 سال وہی ابھی ہے. جو ٹریڈ پاکستان کا والیوم ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں بڑھا. تو کوئی ہمیں ایگزامپل تو سیٹ کرنی پڑے گی اس کے لیے. نہیں، ٹریڈ والیوم ہمارا بے شک بڑا ہے. اگر ہم 1990s میں دیکھیں، 2000 میں دیکھیں اور آج کا ہم اپنا والیوم دیکھیں جو کہ $15 بلین تک بن گئے. اب اس میں جو آپ کا سوال تھا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس وقت دنیا میں تقریباً کوئی ایسا ملک نہیں، 1-2 کو چھوڑ کے جن کی چین کے ساتھ تجارت ہے اور اس میں وہ ڈیفیسٹ میں نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ چین نے اپنا جو اکنامک ماڈل بنایا تھا وہ اس طرح کا ہے کہ جس میں ان کی کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے وہ بڑی کم کی ہے. اب وہی چیز آپ چین کو پاکستان کا دوست ماننے کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے بزنس کرنا ہے، تو بزنس میں اگر ہم کوئی وائبل چیز ان کو نہیں بیچ سکیں گے، مہنگی بیچیں گے، تو وہ کیوں لیں گے؟ اگر وہی چیز ان کو انڈیا سے مل رہی ہوگی یا سری لنکا سے مل رہی ہوگی، تو اس سینس میں ہمیں اپنی اکانومی، اور سی پیک میں شامل ہونے کا ایک مقصد بھی یہی تھا، جو اسپیشل اکنامک زون سیکنڈ فیز میں ہم نے فیصلہ کیا کہ کریں گے، تو اس میں ہم اپنی اکانومی کو اس حد میں لائیں گے کہ ہم اپنی پروڈکشن انکریز کریں. تو جیسے ہی پاکستان کے پاس پروڈکٹیبل چیزیں زیادہ ہوں گی تو ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے. اور یہ ماڈل یہی ہے اسپیشل اکنامک زون کا کہ آپ یہاں پہ بنائیں، آلموسٹ 70-80% چیزیں آپ ایکسپورٹ کریں،
اور اس سے آپ کا جو اکنامک ڈیویڈنڈ ہے وہ انکریز ہوگا. اسپیشل اکنامک زونز پہ بعد میں بات کرتے ہیں. شکیل صاحب سب سے پہلے میں آپ سے جس طرح ہم اکنامک ڈیویڈنڈ کی بات کر رہے ہیں تو ابھی تک جو ہے 7 سالوں میں 22% آف سی پیک کے پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. ابھی جو ریسنٹ ہمارے فارن آفس نے ایک بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کہ 19 پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں, 28 جو ہیں وہ پارشلی کمپلیٹ ہوا, 42 پہ بھی کام ہی شروع نہیں ہوا. تو جب اتنی سلو پیس ہے تو ہم باقی دنیا کو کس طرح دکھائیں گے؟ اور جو ڈیویڈنڈس کی یہ بات کریں, انہوں نے کہا کہ 26,000 لوگوں کو اس میں ملازمت ملی ہے. جب ہم روڈز بنا رہے تھے تو 50,000 لوگوں کو اس میں بھی ملی تھی, جو کہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے تھی. تو صرف 26,000 آپ نے امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ کی, $29 بلین آپ نے ابھی تک جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر دی, ٹوٹل 19 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے, 22% آف جو انویزج سی پیک تھا. تو کس طرح ہم لوگوں کو بتا پائیں گے؟ اور وہ جو بات ہوتی ہے کہ چائنیز جو ہیں دے ہیو دیئر اون ماڈل اور وہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں, تو کس طرح ہم لوگوں کو یہ جو سارے خوف ہیں ان سے نکال پائیں گے؟ دیکھیں, آپ نے مجھے یاد کرنا آخر پہ جو ریجنل والی پہ کنیکٹیوٹی میں اس پہ ایک دو چیز کروں گا. شروع کرتے ہیں اسی سے. آپ ان پروجیکٹس کی میگنیچیوڈ دیکھیں, یہ کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. جو ہماری موٹر وے بنی ہے, موٹر وے کوئی جلدی نہیں بن جاتی ہیں, ٹائم لگتا ہے. پھر آپ کے پاور پروجیکٹس ہیں, پاور پروجیکٹس کا بھی ایک ڈیوریشن ہوتا ہے, اسی میں ہی کمپلیٹ ہوتے ہیں. اس میں کچھ ہائیڈرو کے ہیں, جو ہائیڈرو کے پروجیکٹس ہیں اس میں بھی وہ ٹائم ہے کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. پھر اس کے جو ٹوٹل جابس کریٹ ہوئی ہیں وہ 85,000 ہیں ابھی تک, جو کہ بہت سے لوگ سسٹین ہیں اسی میں وہ چل رہی ہیں. ابھی جو کہ دوسری سٹیج ہے نا, اس میں جو ہم سے فنڈامنٹل غلطی ہوئی ہے پاکستان سے, کہ لاسٹ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اسپیشل اکنامک زون کی پالیسیز بناتی اور اسپیشل اکنامک زونز کو آپریشنل حالت میں چھوڑ. کیا یہ ایک ہی غلطی کی ہے پاکستان سب سے بڑی میجر ان سی پیک کنٹیکسٹ میں, باقی چیزوں میں سی پیک کانٹیکسٹ میں آپ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یعنی کہ انہوں نے اسپیشل اکنامک زون کی جیسے وہ کنیکٹیوٹی کا جس طرح بھی ہمیں بات کر رہے تھے, وہ انفراسٹرکچر کو تیار ہو چکا ہے. اب کوئی چیز بنے گی تو ہم ایکسپورٹ کریں گے, وہ اسپیشل اکنامک زونز ان اس کو یعنی کہ وہ بیک برنر پہ رہا. اب اس کے آنے سے اب بھی دیکھیں نا کہ یہ کتنا ظلم ہے کہ ابھی جب سی پیک اتھارٹی بنی تو انہوں نے آ کے اسپیشل اکنامک زونز کو کام ایکسپیڈیٹ کیا. میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں, 3-4 سال سے ان کی ایلوکیشن ہو چکی تھی اسپیشل اکنامک زونز کی فنڈنگ کی, کہ آپ نے جی سروسز پرووائڈ کرنی, میں واٹر ہو گیا, گیس ہو گیا, ٹیلی فون ہو گیا, روڈ ہو گیا, اسپینڈنگ نہیں ہو رہی تھی. یا سی پیک اتھارٹی نے آ کے اس کو کہا کہ اسپینڈنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے, اسی لیے تو ہمارا کوئی ایس ایس سی بن نہیں رہا. پھر اس پہ کام شروع ہوا. ابھی جو ریسنٹ جو پارلیمنٹری کمیٹی سی پیک کی میٹنگ ہوئی ہے ابھی کچھ دن پہلے, آپ اس کی بات کریں, ابھی تو پلاٹ کینسلیشنز اور نئے لوگوں کو جنہوں نے پیسے دیے ان کے نام پہ ابھی تک وہ پروسیس نہیں پورا ہو سکا. نہیں, ابھی جو 33% جو پلاٹس ہیں علامہ اقبال زون کے وہ ایلوکیٹ ہو چکے ہیں. 2000 پلاٹ یعنی کہ جو پلاٹ ادھر ہیں کیا کہتے ہیں رشیا کے, اس کے لیے 2000 اپلیکیشن آ چکی ہیں, جو کہ اس کا میرے نا 1000 تھا اس کا جو ایکڑ تھا, مگر جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کو بھی ابھی کر رہے ہیں. دباجی کا ابھی یعنی کہ وارڈ کے قریب ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو بنایا نہیں ایس ایس زی کو ابھی تک تھا. آج سال آگے بڑھنا شروع ہوئے تو لوگ آپ کی انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو انڈسٹری ہے جو اسٹیبلش ہوتے ہوئے وہ بھی ٹائم لے گی. یہ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ رات کو انڈسٹری شروع کی صبح آپریشن شروع ہو گیا. 100 طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں. اب جو تیسری جو چیز ہے امپورٹنٹ ہے اس فیز پہ, ورلڈ بینک نے 2019 میں 3 رپورٹس کی تھیں کہ بی آر آئی کے ڈیویڈنڈ کیا ہوں گے, اس میں سی پیک بھی شامل تھا. انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ پاکستان کا جی ڈی پی $510 بلین ہو سکتا ہے 2030 تک اگر اس انفراسٹرکچر, صرف انرجی اور روڈ کے انفراسٹرکچر کے ساتھ پاکستان ریفارمز لے آئے اپنے ٹریڈ کو امپروو کرنے کے لیے. اب امیجن کریں کہ اگر ہم اس کو ریفارمز کے ساتھ ساتھ ہم ایگریکلچر کی بھی یعنی کہ سیکنڈ فیز میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, انڈسٹریلائزیشن بھی کر رہے ہیں, اگر ہم ابھی وہ ریفارم جو ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی وہ امپلیمنٹ کر لیں ٹرو اسپرٹ میں, ہمارا میں یعنی کہ ہم نے کیلکولیشن کر رہے تو مجھے لگتا تھا کہ ہمارا جو کہ جی ڈی پی 2030 میں ٹریلین کلب میں شامل ہو جائے گا. کیونکہ اگر اسی بیسس پہ ورلڈ بینک کی جو اسٹڈی ہے, میں پاکستان کے کسی تھنک ٹینک کی یا کسی کی بھی نہیں ہے, کہ 510 بلین تک جا سکتا ہے ہمارا یعنی کہ جی ڈی پی. اگر ہم سب کو انکلوڈ کر لیں تو ہمارا $1 ٹریلین اکانومی سے ذرا جو, لیکن پھر فائنینشیل ابلیگیشن جو ہیں ری پیمنٹ کی وہ کیا ہے؟ سر دیکھیں, اگر سی پیک میں جو ڈیٹ اور انویسٹمنٹ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ڈیٹ کا جو شیئر ہے یعنی کہ آپ بات کریں 62 میں, وہ راؤنڈ بورڈ میرا $10 بلین ہے, باقی ساری انویسٹمنٹ ہے. اب انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے کہ وہ تو خود ہی چلائے گا اور خود ہی سے لے کے جائے گا, وہ گورنمنٹ کی اپلیکیشن نہیں ہے.
جو ڈیٹ لیا گورنمنٹ نے اس کی ری پیمنٹ ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا جو ڈیٹ ہے وہ ML1 کا ہے کہ جو ہماری ML1 کے تو ابھی بہت ساری چیزیں چلیں, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن آپ نے ڈیٹ کی بات کی, مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈیٹ ہے یا جو انویسٹمنٹ ہے اب وہ کول پہ ہم کر رہے ہیں, ہم ہائیڈرو پہ کم کر رہے ہیں, یہ بھی ایک اس پہ ہے کہ آپ کیا انوائرمنٹ فرینڈلی انویسٹمنٹ آپ کی طرف چائنا لے کے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دیکھیں ہماری جو امیجیٹ نیڈ ہے 2015 میں جب ہم $4 سے $5 بلین اینول لاس ہو رہا تھا ہمارا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, امیجیٹ جو ہمیں تھا ہمارے پاس وہ کول کا تھا. اور ابھی بھی دیکھیں ہمارا کول کا جو شیئر ہے ہماری الیکٹریسٹی پروڈکشن میں ناٹ مور دین 10%. ایون ڈیولپ کنٹریز کی بات کریں US کی اس کا 30% کے قریب ہے, جرمنی کی بات کریں اس کا 35% کے قریب ہے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں 15 to 20% وہ انرجی مکس میں آتا تھا, انرجی مکس میں, یعنی کہ میں الیکٹریسٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک. پھر دوسری جو بات کرتے ہیں ہم ابھی انڈیا کا دیکھیں مور دین 70% ہے. آپ پولینڈ کی دیکھیں 80% سے زیادہ ہے. دنیا میں ابھی ہم جو ہیں 10% بھی ہمارا شیئر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کوئی نئی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہیں وہ ہائیڈرو میں آ رہی ہیں, سولر میں آ رہی ہیں, ونڈ میں آ رہی ہیں. نیکسٹ 10 ایئر میں ہمارا یہ شیئر اور کم ہو جائے گا, یعنی کہ کول کا. اب یہ بات یہ ہے کہ جو جیو پولیٹکس کی بات کرتے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ جا کے ایک ایشو کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, او کول لگ گیا. ابھی ہمارا 10% پہ پرابلم ہے, آپ کے لیے پرابلم ہے. جو امریکہ جانے کی دنیا میں سب سے بڑا کنزیومر ہے الیکٹریسٹی کا, اس کی پروڈکشن دیکھیں کتنی الیکٹریسٹی کی پر یونٹ پرسن ان کی کنزمپشن کیا ہے, وہاں 30% پہ بیٹا ہوا, آپ اس کی بات ہی نہیں کرتے. کیپٹا ان کی کنزمپشن بھی بہت ہے, ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرتے. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, اور پھر انڈسٹری جو ہے وہ چائنا نے, ان کی بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا رہی ہے. اچھا پاکستان میں بھی ہمیں یہ تھا پچھلے 7 سال سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس بہت اپرچونٹی ہے کہ جو انڈسٹری ری لوکیٹ ہو رہی ہے چائنا سے وہ پاکستان میں آ سکتی ہے. ابھی ہم نے جو موسٹ ریسنٹ اس میں ایونٹ دیکھا جو 2020 میں جب چائنا اور انڈیا کے حالات بہت خراب ہوئے تو انڈیا بہت ہاسٹائل ہو گیا ٹورڈز چائنیز انویسٹمنٹ, اور کافی ساری چائنیز خاص طور پہ ٹیلی کام کی انڈسٹری اور موبائل کمپنیز جو ہیں انہوں نے وہاں سے نکل کے اپنے آپریشنز ویتنام میں لے گئے, فلپینز میں لے گئے, انڈونیشیا میں لے گئے, لیکن پاکستان میں نہیں آئے. تو کیا کسی موقع پہ ہمیں بھی یہ ریلوکیشن جو ہے انڈسٹری کی ہوگی پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں کیا ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں ایک تو جو پچھلی سوال کے دوران گفتگو میں ذکر ہوا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ہم نے سب سے بہتر کرنا ہے, اور نہ صرف چائنا بلکہ کسی بھی ملک کے اندر انویسٹمنٹ جب آتی ہے تو اس میں بہت سارے میجرز ہوتے ہیں یا بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے. تو اس میں پاکستان جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی اس کیٹیگری میں آ رہا تھا پچھلے 5-7 سالوں میں وہ اتنا نہیں تھا. یہاں پہ ٹیکسیشن کے بڑے ایشوز ہیں, ڈبل ٹیکسیشن. ایون بائی دا وے جو چائنا کی کمپنیز اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں ہائیڈرو پاور یا اس کے اوپر, ان کے بہت سارے مسائل کورٹس کے اندر ابھی بھی پینڈنگ ہیں ڈبل ٹیکسیشن کے اوپر. تو ہمیں پاکستان کو جو ہے نا, اور یہ بیسیکلی اس کرنٹ گورنمنٹ نے جب آئی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم FBR کو ریوائیو کریں گے, اس کے اندر بہت ساری ریفارمز لائیں گے. تو جب ہم خود جو ہے, اور آپ نے اس قسم کے کافی واقعات سنے ہوں گے کہ بہت ساری کمپنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہی تھی, لیکن چونکہ یہاں پہ اب چونکہ ہم ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہیں اور اس کی وجہ سے سندھ میں ایک علیحدہ گورنمنٹ ہے, پنجاب میں علیحدہ ہے, KP میں علیحدہ ہے, یا شاید 2 صوبوں میں ایک ہے, تو ہماری انٹر گورنمنٹل بھی جو ہے نا بہت سارے ایشوز ہیں. تو نہ صرف ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں کافی مشکل تھا پچھلے چند سالوں سے, اب جس کو بہتری کی طرف لایا جا رہا ہے, اس کے علاوہ ہماری بزنس انوائرمنٹ بھی اتنی اچھی نہیں تھی. 2015 میں جس طرح آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ تقریباً $4 سے $5 بلین کی جو ہے ہمارا GDP کے اوپر جو نقصان ہو رہا تھا وہ انرجی کی وجہ سے تھا. تو یہاں سے فرمز جا رہی تھیں. ہمارے ہاں جو فائدے والی چیزیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لیبر بہت ہے, ہمارے پاس جو لیبر کا چنک ہے, لیکن اس کے اندر جو دوسری نقصان والی چیز ہے کہ اٹس ناٹ اے اسکلڈ لیبر. تو ہمیں اس کو جو ہے نا ریفارم کر کے اس کو اسکل لیبر کے اندر لانا ہے, اور وہ CPEC کا ایک پروگرام کا حصہ ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے ایز اے کنٹری اور ایز اے سوسائٹی بھی کرنی ہے, جو ہم ہر چیز CPEC اور چائنیز پہ ڈال دیتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں, اور تاکہ اس کے بعد اس کو ختم بھی کرتے ہیں. یہ بڑا ہی ایک اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. بیسیکلی ہم سمجھ رہے تھے CPEC کے اوپر جب وہ آیا تو سب کو چین نے ہمارے لیے کر کے دینا ہے. چین نے آپ کے ساتھ بائی دا وے جو ہمارے آپ نے ذکر کیا 19 جو پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً سارے جو ہیں وہ IPP بیسڈ ایگریمنٹس ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کہ آپ نے انرجی یہاں پہ بنا کے دی, انویسٹمنٹس ہیں جس کے اوپر ہم نے ان کو ریٹرن دینا ہے. ہاں اس میں ہمیں کنسیشنل لونز بھی ہیں, اور اس میں جو ٹرمز ہیں ہم نے تو ابھی تک ایز آف بزنس بھی نہیں کیا 7 سالوں میں. جو بیسکلی ہم نے اپنی ریفارمز کرنی ہے اس پہ ہم نے توجہ دینی ہے. جو آپ کا ایک اور سوال تھا, آخری بات میں ختم کر رہا ہوں, کہ انرجی وہ جو ریلوکیشن آف دیئر انڈسٹری ہے, تو اس کے لیے آپ نے انوائرمنٹ بنانی ہے جس میں آپ نے ان کو ٹیکسیشن, ان کو NOCs, فار ایگزامپل ایک انڈسٹری اگر کسی ضلع میں لگتی ہے
چھوٹی میں بات کروں, بڑی کی بات نہیں کر رہا, اس کو آپ کو 19 یا 20 NOCs کی ضرورت درکار ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم ایک پیٹرول پمپ لگانا ہو تو آپ کو 19-20 NOCs کی ضرورت ہے. اسی سلسلے میں اب جو یہ اسپیشل اکنامک زون کا جو ذکر ہم کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جب یہ ہم اس کو ایلوکیٹ کر لیں گے, انہوں نے بتایا کہ تقریباً 2000 کے قریب اپلیکیشن رشیا کی آ چکی ہیں, تو وہ اس میں بہت ساری چینی کمپنیوں نے بھی درخواستیں دی ہیں, تو اس سے وہ جو ری لوکیشن کا جو مرحلہ ہے وہ اب سٹارٹ ہونے کی ہمیں امید ہے کہ اگلے چند سالوں میں وہ. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ الاؤ کریں. بالکل. امریکہ اور چائنا کی کتنا بڑا ٹرسل چل رہی تھی, امریکہ نے اپنی کمپنیز کو ری لوکیٹ کر لیں یہاں سے, نہیں کی. وجہ کیا تھی؟ اس کا بزنس انوائرمنٹ اور کنیکٹیوٹی بس کی. اتنی دشمنی میں بھی اگر کمپنیاں آپ کی نہیں ری لوکیٹ کرتی ہیں, وہ اس چیز کو دیکھتی ہیں. ہمیں اس ہماری کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی ہے, اب انوائرمنٹ پہ جانا ہے. اب دیکھیں چائنا میں جانا اپلیکیشن دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ون روف پالیسی. ایک ہی روف کے اندر سب ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بندہ وہاں اپلیکیشن دے گا, وہاں سے جو بھی لینا لے کے نکل آئے گا. تو اس میں جو ہے ہمیں پچھلے 7 سال سے, جس طرح ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے, آخری بات میں آپ سے کروں گا کہ ہم جو ہر چیز دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں کہ سی پیک آئے گا اور اوور نائٹ چینجز آ جائیں گی, سی پیک آئے گا گیم چینجر ہو جائے گا. تو یہ گیم چینجر کس طرح ہوگا؟ کیا صرف انویسٹمنٹ آنے سے گیم چینجر ہو جائے گا, یا اپنا کلچر آف ورک اور ایتھکس جو ہے آف ورکنگ اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم تھا اس معاملے میں, جو کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے فضول نے قسم کے سلوگنز دینا شروع کر دیے تھے. وہ ایسے ثابت کر دے رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو آپ ڈیولپ کنٹریز میں. بالکل. جیسا عمران خان صاحب بھی کہتے تھے, پرانی گورنمنٹ نے تو خیر کمال کیا ہوا تھا, وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے. اکنامک انٹرونشن ٹائم لیتی ہیں. اکانومی نہ تو 1-2 سال میں تباہ ہوتی ہے, نہ ہی 5-6 سال میں بنتی ہے. اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. تو اب ہمیں یہ جو ریٹرک ہے اس کو بدلنا پڑے گا, ہمیں جینوئن فیکٹس اینڈ فگر دینا پڑیں گے. دوسری چیز ابھی جو کہ بات ہو رہی تھی ریجنل کنیکٹیوٹی کی, لاسٹ تھنگ میں اس پہ بات کروں گا. 2 بڑی چینجز ریجن میں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ US سے جا رہا ہے, وڈرا کیا ہے. آپ دوسری جو چینج دیکھ رہے ہیں آپ ایران میں, آپ پریزیڈنٹ نجادی کا کل پرسوں کا آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا, وہ اوپن ہو گیا کہ یعنی کہ اگر آپ نہیں مجھے الیکشن لڑنے دیتے تو میں آپ سے یہ بات کروں گا. ریزن کیا ہے یہ؟ اب ایک تو ہے نا پالیٹکس نظر آ رہی ہے, وہاں کی اکنامک سچویشن اب کمپیل کر رہی ہے لوگوں کو کہ وہ سٹنگ گورنمنٹ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سٹنگ گورنمنٹ اب مجبور ہے کہ اکنامک اپرچونیٹیز پیدا کی جائیں, اب وہ جیو پولیٹکس سے نکلیں. یہ 2 بڑے میجر انڈیکیٹرز ہیں. اور تیسرا جو کووڈ نے کیا انڈیا کے ساتھ, آج انڈیا نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کریں. سو میں اسی پہ تھینک یو. اور ہماری صاحب آخری بات اگر آپ کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کتنی ضروری ہے, اور سی پیک جیسے انیشیٹو جو ہیں اس کو کس طرح جو اچیو کر سکتے ہیں؟ میں انہی کی بات سے آگے اس کو ایڈ کرتے ہوئے کہ یہ جو ٹرمینالوجی پچھلی گورنمنٹ نے پولیٹیکل سنوگنیئرنگ میں کر کے اس کو گیم چینجر یا فیٹ چینجر کہا تھا, سی پیک چائنا اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اس کا ایک کمپوننٹ ہے اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن یہ کوئی آپ اس کو جس طرح آپ نے کہا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پروجیکٹ شروع ہوگا اور پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. یہ ایک پروجیکٹ ہے جو اگر اوور آل آپ اس کا حجم دیکھیں پچھلے 7 سالوں میں اور جو اس کی وہ دیکھیں تو پاکستان کی GDP کے جو ہے یہ بڑا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ان ٹرمز آف بلینز آف ڈالرز کی جو میں اماؤنٹ اس میں کر رہا ہوں. ادر دین دیٹ جو اس کے ڈویڈنڈ ہے, اگر اکنامک وہ آ جاتا ہے, انڈسٹری ریلوکیٹ ہو جاتی ہے, یہاں پہ جابس کریشن ہو جاتی ہیں, انفراسٹرکچر آلریڈی ڈیولپ ہو گئے, تو یہ اس صورت میں پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا. اور یہ جو بوسٹ ہے یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, یہ افغانستان, ایران اور انڈیا, بائی دا وے سینٹرل ایشیا تو ہے ہی ہمارا جو ہے نا وہ اس حصے کے ساتھ, لیکن یہ وہ جو 2-3 ملکوں کا میں نے نام لیا جہاں پہ تھوڑی سی ہاسٹیلٹی ہے, اگر یہ ختم ہو جاتی ہے ہاسٹیلٹی تو یہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے یہ بہت بڑا ڈیویڈنڈ پورے ریجن کے لیے لے کے اگلے 10 سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ ساؤتھ ایشیا جو کہ مثال دی جاتی تھی کہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, ایک 3rd ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے, یہ بہتری کی طرف بھی جا سکتا ہے اگر اس کو ہم امپلیمنٹ کر لیں. تھینک یو ہمایوں خان صاحب, تھینک یو شکیل رامے صاحب. جی آپ نے سنا ہمارے ماہرین کی رائے کہ جو ڈیویڈنڈس ہیں اور جو ریجنل کنیکٹیوٹی سی پیک اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا بیگیج پیچھے چھوڑ دیں, ہم جو اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں اس ریجن میں ان کے پیچھے چھوڑ دیں اور آگے کی طرف دیکھیں. اور ہم نے کووڈ میں دیکھ لیا کہ جو سب سے بڑے ملک تھے اس ریجن کے, ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے اس سارے مسئلے کے ساتھ لڑا جائے. تو اگر آپ کی ریجنل کنیکٹیوٹی ہوتی, اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے تو ان سارے بڑے مسائل کا حل بڑی آسانی سے آپ ڈھونڈ سکتے تھے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.